اتنا منافق شخص میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، جو خود معیشت کو نقصان پہنچائے، جو خود اپنا انا کی وجہ سے اپنا ملک کو، اپنا عوام کو نقصان پہنچائے، صرف اس ناکام کوشش میں کہ وہ اپنا کرسی بچا سکے۔ نہ وہ اپنا کرسی بچا سکا اور اس کا نقصان آپ خود اٹھا رہے ہو۔ عام آدمی اس کا کیا گیا نقصان کا بوجھ اٹھا رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس شخص کو اس سے حساب لینا چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے کہ کہاں ہے وہ تبدیلی، کہاں ہے وہ وعدے جو آپ نے کیے تھے۔ پوچھنا چاہیے اس سے کہ جو شخص کرپشن کے خلاف دن رات بات کرتا تھا، تو اس کے بارے میں آج اتنے سارے کہانیاں کرپشن کے بارے میں نکل رہی ہیں۔ اب ثابت ہو رہا ہے کہ خان صاحب کا جو کرپشن کے خلاف نعرہ تھا، بیانیہ تھا، وہ 100% جھوٹ تھا۔ اس کے اپنے، چاہے وہ ٹوچا خانہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ خان صاحب نے تو پورا ٹوچا خانہ خالی کر دیا۔ ٹوچا خانہ کیا ہے؟ ٹوچا خانہ میں جو دنیا بھر کے جو وزیر اعظم ہے، جو صدر ہے، وہ جب کسی اور ملک کا صدر کو، کسی اور ملک کا وزیر اعظم کو تحفہ دیتا ہے، تو آپ اس تحفہ، وہ ذاتی تحفہ نہیں ہوتا ہے، اس کو وہ ٹوچا خانہ میں جمع کرتے ہیں۔ اور اگر گھر لینا چاہتے ہو، استعمال کرنا چاہتے ہو، تو ٹوچا خانہ جمع کرنے کے بعد آپ پیسہ دے کے اس کو خرید سکتے ہو۔ یہ عمران خان صاحب نے کیا کیا؟ خان صاحب نے ٹوچا خانہ رکھنے میں جمع کرنے سے پہلے اپنا تحفے بیچنا شروع کر دیا۔ کسی ممالک کا سربراہ نے خان صاحب کو ایک گھڑی تحفہ میں دیا، اور خان صاحب نے اس گھڑی کو بھی بیچ دیا۔ خان صاحب نے نہ صرف اس گھڑی کو بیچا، مگر اسی ملک کا سربراہ نے جب اس کو پتا چلا کہ اس کا دیا ہوا تحفہ پاکستان کا وزیر اعظم نے ایسے بیچ دیا، تو اس نے خود اس کو خرید دیا۔ تو یہ نہ صرف ہمارا ملک کا بیزتی تھا، مگر آپ جب وزیر اعظم ہوتے ہو تو آپ اپنا ملک کی نمائندگی کرتے ہو، تو ہمارا ملک کا انسلٹ ہوا اور اس ملک کا انسلٹ ہوا۔ کرپشن کا درس دیتا تھا یہ آدمی، کہتا تھا کہ اس 30 سال سارے سیاستدان نے کرپشن کیا، خود حکومت میں آ کے پیسے بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگاتے ہیں۔ پتہ چلا ہے کہ خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو اپنا خاتون اول کے ساتھ اس نے کرپشن کے لیے ایک کمپنی بنایا، جہاں خان صاحب کا کک بیکس جاتا تھا، اور اس کمپنی میں خان صاحب، خاتون اول اور دوسرے لوگ ساتھ اس کمپنی میں ہیں۔ اب ہم پوچھتے ہیں، جو کرپشن پہ بات کرتا تھا کہ یہ کمپنی آپ کا فارمز میں ڈکلیئر کیوں نہیں ہوا؟ عدالتوں کے سامنے آپ کو جواب دینا پڑے گا، نیب کا سامنے آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ ٹوچا خانہ کا تحفے کے کیا ہوئے۔ آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ خان اور خان صاحب کے خاتون اول نے جتنے کرپشن کیا، ان سارے چیزیں کے اب خان صاحب کو جواب دینا پڑے گا۔ اور اس کو یہ نظر آ رہا ہے، جب نظر آ رہا ہے کہ جواب دینا پڑے گا، جواب دینے کو کچھ چیز نہیں ہے، تو پھر وہ سازش پکا رہا ہے، وہ عوام کو ورگلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مگر خان صاحب کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ 2018 نہیں ہے، یہ عوام عمران کا چہرہ کو پہچان چکے ہیں۔
یہ تبدیلی کا نعرہ کو پہچان چکے ہیں. یہ جانتے ہیں کہ تبدیلی کے نعرہ اصل میں تبدیلی نہیں تباہی تھا. تبدیلی نہیں تباہی تھا. یہ نیا پاکستان بناتے بناتے مہنگا پاکستان کھڑا کر دیا. کہتا تھا کہ میں بھیک نہیں مانگوں گا, کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا, آئی ایم ایف سے جانے سے پہلے خودکشی کرے گا. یہ سارے چیزیں اس نے خود کیا. جگہ جگہ جا کے بھیک مانگا, آئی ایم ایف کے سامنے جھک دیا. پاکستان کا جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہے وہ خود خان صاحب نے اس پہ درخواست کیا تھا. اب رہتا کیا ہے اس کو سیاست کرنے کے لیے؟ رہتا یہ ہے کہ یہ جھوٹ پہ سیاست کرے گا, رہتا یہ ہے کہ یہ گالی کے پہ سیاست کرے گا. لیکن ہم عوام پہ بھروسہ کرتے ہیں, ہم آپ کے بہت بھروسہ کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں اور جمہوری کارکن پہ میں بھروسہ کرتا ہوں کہ آپ ان جھوٹ کے جواب دے سکیں گے. آپ ان کے اصل چہرہ عوام کے سامنے لے کر آئیں گے. اور آپ نے ہمیشہ عوام کو مشکلات سے نکالا ہے. آپ نے شہید بی بی کے ساتھ مل کے اس ملک کو ضیاء کی آمریت کی مشکلات سے نکالے. آپ نے شہید بی بی کے ساتھ مل کے اس ملک کو مشرف کی آمریت کی مشکلات سے نکالے. اور ہاں, آپ نے میرے ساتھ مل کے, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے, پی ڈی ایم کے جماعتوں کے ساتھ مل کے اس عمران کا جو مشکلات تھا نا, نیا پاکستان کا جو مشکلات تھا, اس سے ہم نے نجات دلایا ہے. 4 سال آپ نے اس نالائق, نااہل, کٹ پتلی سلیکٹڈ کو وزیر اعظم برداشت کیا. اب ہم نے یونٹی گورنمنٹ بنایا ہے, سارے اپوزیشن پارٹیز نے مل کے حکومت بنایا ہے. شہباز شریف صاحب کو ہم نے وزیر اعظم کا امیدوار شہباز شریف صاحب کو منتخب کیا ہے. اگر 4 سال ہم عمران کا تباہی برداشت کر سکتے, اگر ہم 4 سال اس نالائق سلیکٹڈ کو برداشت کر سکتے, تو ہم تھوڑی دیر اس حکومت کو بھی موقع دے سکتے کہ وہ پاکستان کو صحیح سمت پہ ڈالے, معاشی, جمہوری اور جو بھی ریفارمز کرنے ضروری ہے وہ کرے, تاکہ ہم عام انتخابات کی طرف بڑھے, صاف و شفاف عام انتخابات کی طرف بڑھے. پہلے آپ معاشی ریفارمز کریں, الیکٹورل ریفارمز جاری ہے. انشاءاللہ تعالی جب یہ پروسیس مکمل ہوگا, پھر میں نے اور آپ نے مل کے ایک بار پھر باہر نکلنا ہے. میں نے اور آپ نے مل کے ایک بار پھر ملک بھر کا دورہ کرنا ہے. شہید بی بی اور شہید بھٹو کا پیغام گھر گھر پہنچائیں گے. آپ ہمارے سپاہی ہیں, آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے سپاہی ہیں, آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے سپاہی ہیں. ایک ہاتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پرچم ہے تو دوسری ہاتھ میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی تیر ہے.